میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج پھر ہم برکت پائیں گے. ہاللیلویا. بڑے ہاللیلویا نہ جواب دے رہا ہوں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور آپ کو سنبھالتا رہے اور اپنا فضل آپ سب کی زندگیوں پر کثرت سے جاری فرمائے اور آپ ہمیشہ خداوند کی وفاداری سے بڑے اور ترقی کریں اور مضبوط ہوتے جائیں. آج پھر کلام مقدس میں سے چند باتیں خدا پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اور خدا وفادار خدا ہے. کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ اس کی وفاداری خوش رہتی ہے. اس کی وفاداری آواز آگے سے آ رہی ہے. پچھلے بھی جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, خداوند کی وفاداری خداوند کی وفاداری خوش رہتی ہے. اب خداوند کی وفاداری پر بھروسہ کریں. صرف بھروسہ اسی وقت نہیں کرنا کہ جب ہمارے حالات ٹھیک ہیں, ہمارے پاس سب کچھ. بھروسہ کرنے کی زیادہ ضرورت انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے, جب وہ ٹرائلز میں سے گزرتا ہے, پریشانیوں میں سے گزرتا ہے, مصیبت میں سے گزرتا ہے, عذاب میں سے گزرتا ہے. تو اس وقت اسے خدا پر زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کلام مقدس میں سے بائبلز کے ہیروز کو دیکھیں تو انہوں نے اس وقت بھی خدا کا بھروسہ کیا جب وہ بالکل موت کے قریب تھے. وہ خدا پر کیا کرتے تھے؟ بھروسہ. ڈینیل شیروں کی ماند میں خدا پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ. صدرک میثاق ابدنگو آگ کی بھٹی میں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. موسیٰ بحر کلزم پر خدا کا بھروسہ کرتا ہے. ایلیا جب وہ قربانی پر آگ کے لیے خدا سے کہتا تو وہ خدا کی وفاداری پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے. یعقوب اس بات کے لیے کہتا ہے کہ خداوند میں ایک لاٹھی لے کر دریا کے پار گیا تھا. جب وہ باغا اپنے ماموں لابن کے پاس گیا تو اس کے پاس کیا تھی؟ ایک لاٹھی تھی. جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے پاس 2 غول ہیں. کن کے؟ جانوروں کے. نوکر ہیں, لوگ ہیں. وہ کہتا خداوند تیری وفاداری اور تیرے فضل کے سبب سے یہ ہے. میں تیری وفاداری اور تیرے فضل کے سامنے بالکل ہیچ کچھ بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں ایک لاٹھی لے کر اس دریا کے پار گیا تھا اور آج میرے پاس 2 غول ہیں, ریوڑ ہیں, چیزیں ہیں, بہتات ہے, برکت ہے. عزیزوں, ہمیں اپنی کمزوری کی حالت میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے. یاد رکھیے, جب ہم کمزور ہوتے ہیں کلام کہتا ہے پھر ہی ہم زوراور ہوتے ہیں. پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ پھر کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں, خدا کے کلام میں لکھا. کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں, کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. ہم زوراور ہیں. خدا ہمارے ساتھ ہے. اس کی وفاداری ہمارے ساتھ ہے. وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے وفادار ہے. وہ اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. جو اس نے وعدے میرے ساتھ کیے ہیں وہ میری زندگی کے اندر پورے ہوں گے. میں خدا کی برکت کا لطف اٹھاؤں گا. میں انجوائے کروں گا خدا کی برکت کو, کیونکہ اس کی وفاداری ہمیشہ کے لیے ہے. خداوند کی تعریف ہو. وہ بڑا ہے, اور اس کا رحم ہماری زندگیوں پر پیدا ہوا ہے. آج ہم کلام مقدس میں سے چند باتیں سیکھیں گے اور میں ایمان رکھتا ہوں برکت پائیں گے. جب کبھی آپ دعا کریں خدا پر بھروسہ کریں. جو
دعائیں آپ کرتے ہیں اس پر کیا کریں؟ یقین کریں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اگر تم اس پہاڑ سے کہو کہ یہ اکھڑ کر کیا کرے؟ سمندر میں جا گرے، تو وہ سمندر میں کیا ہوگا؟ جا گرے گا۔ کب جا گرے گا؟ جب آپ خدا پر کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے، جب آپ توکل کریں گے، جب آپ یقین کریں گے، جب آپ خدا کو مبارک کہیں گے، جب آپ اپنی مشکل میں اپنی مشکل کو نہیں دیکھیں گے، آپ خدا کو دیکھیں گے اور اس کی وفاداری کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں سے آج جو پہلا ریفرنس ہے وہ یسایہ 26 باب اور اس کی 3 آیت ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں۔ یسایہ چیپٹر 26 اس کی ورس 3 لکھا ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ میرے ساتھ بولیے جس کا دل قائم ہے خدا اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل خدا پر ہے۔ اس کا توکل جس کا دل قائم ہے، میرے ساتھ بولیے جس کا دل قائم ہے، دل قائم، ارادے قائم، سمجھ قائم، مائنڈ کے اندر کلیئرٹی خدا کے بارے میں، خدا کی وفاداری کے بارے میں کلیئر ہو مائنڈ، کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی آپ کے اندر ایسے خیالات نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا۔ میرے ساتھ بولے جس کا دل قائم ہے، یہ والی لائٹ آن کر دیں۔ جس کا دل قائم ہے، میرے ساتھ بولے جس کا دل قائم ہے تو اسے کیا رکھے گا؟ سلامت رکھے گا۔ دل قائم، مشکل میں دل قائم، مصیبت میں دل قائم، ذہن کے اندر کلیئرٹی کہ میرا خدا مجھے کیا کرے گا؟ سنبھالے گا، میرا خدا میرے ساتھ ساتھ چلے گا، وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ توکل تبھی ہوتا ہے جب دل قائم ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ توکل بھروسہ تبھی ہوتا ہے عزیزوں جب دل کیا ہوتا ہے؟ قائم ہوتا ہے۔ آپ کا دل قائم ہے؟ آپ کا دل قائم ہے؟ آپ کا دل قائم ہے؟ خدا آپ کو سلامتی بخشے گا، اور جب خدا سلامتی بخشتا ہے اس کے ساتھ وہ ہر طرح کی برکت بخشتا ہے، وہ فراوانی بخشتا ہے، وہ خوشحالی بخشتا ہے، وہ آپ کے ارد گرد امن کو لے آتا ہے۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ خدا کی سلامتی ہماری زندگیوں میں کیا آتی ہے؟ نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے جب جب آپ مشکل میں ہوں گے خدا اس مشکل میں آپ کو اٹھائے پھرے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پچھلے سنڈے بھی ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ رہے تھے کہ اس نے یشوع سے کہا تو خوف نہ کر، گھبرا نہ، میں تیرے ساتھ، میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ آپ کا خدا آپ سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ جب ہو رہا ہے آپ نہیں ہونا ہے، جب ہو رہا ہے ہم نہیں ہونا ہے، خدا نے نہیں ہو رہا دستبردار، اس نے قائم رہنا ہے، وہ موجود ہے، ہم نے اس کے پاس رہنا ہے، اس کو دل دینا ہے، اس کو زندگی دینی ہے، اس کی آواز سننی ہے، اس کے پیچھے آنا ہے، اس کی وفاداری کو ہم نے انجوائے کرنا ہے اپنی لائف۔ مشکل میں بھی ہوں گے خدا ساتھ ہوگا، سنبھالے گا، مشکل سے نکالے گا، آزاد کرے گا، اور آپ کو اپنے کلام کے مطابق برکات جو ہے وہ کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور حوالہ کلام مقدس میں سے یرمیہ 17 باب اس کی 7 اور 8 آیت، اور یرمیہ بہت خوبصورت اس میں خدا کی بات ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، بہت خوبصورت اس میں خدا کے وعدے ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں خدا کے کلام کی۔
यिर्मयाह 17 बाब उसकी 7 और 8 आयत, और मैं चाहूंगा पहले 7 और 8 पढ़ें और फिर 5 और 6 आयत हम इसकी पढ़ें ताकि हम समझ सकें। जी प्लीज। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुशक साली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। आमीन। 5 और 6 आयत में पढ़ता हूँ, खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रत्मे की मानद होगा जो बियाबान में है, और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेयाब जगहों में और गैर आबाद ज़मीने शौर में रहेगा, ज़मीने शौर में रहेगा। कहता जो किस पर भरोसा करता है वो गिर पड़े। वो कहता वो रत्मे के दरख्त, रत्मा क्या होता है जानते हैं क्या होता है? एक झाड़ियों को क्या कहते हैं? रत्मा कहते हैं, जो बियाबान में होती है, जिसको कोई शराब नहीं करता, वो खुश्क होती है। रत्मे की झाड़ियों को लोग क्या करते हैं? उखाड़ते हैं और क्या करते हैं? जला देते हैं। वो शख्स जो खुदा पर भरोसा नहीं करता वो मलाउन है, और वो रत्मे के दरख्त की मानत है, और लिखा वो कभी भलाई ना देखेगा। वो शख्स कभी भलाई ना देखेगा जिसका तवक्कुल खुदा पर नहीं है। लेकिन जो खुदा पर भरोसा करते उन पर रहम किया जाएगा, उनको सलामती खुदा बख्शेगा, उनको संभाल लेगा, उनके साथ होगा, उनकी मदद करेगा। और 7 आयत, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर क्या करता है? मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। कितने लोग खुदा पर तवक्कुल करते हैं? हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। एक दूसरे को कहिए आप मुबारक है, एक दूसरे से कहिए आप मुबारक है, एक दूसरे से कहिए आप मुबारक है। आप इसलिए मुबारक है क्योंकि आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं। मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह कौन है? खुदावंद। सुनिए खुदा उसके लिए क्या करने वाला है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी के पास लगाया गया। जो खुदा पर तवक्कुल करता है वो रत्मे की झाड़ी नहीं है, वो रत्मा नहीं है, वो बियाबान का दरख्त नहीं है। वो कौन सा दरख्त है? वो कौन सा दरख्त है जो पानी के पास लगाया जाए, जो पानी के पास लगाया गया। पानी के पास का क्या मतलब है? कि दरख्त को क्या मिल रही है? खुराक मिल रही है। उसके पत्ते क्या है? हरे भरे। वो वक्त पर क्या करता है? बरकत। उसकी लाइफ के अंदर खुदा बरकत को उंडेलता है। तो हमें फिर क्या करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में कि हम खुदा की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, खुदा के वादे हमारी जिंदगी के अंदर पूरे हों। हमें हर एक बात के लिए खुदा पर क्या करने की जरूरत है? भरोसा करेंगे तो हमारी जिंदगी सेटल होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, स्टेब्लिश होती जाएगी। खुदा स्टेब्लिश करता जाएगा। जो आज आप हैं कल आप ऐसे नहीं रहेंगे। जो कुछ आज आपके पास है आने वाले वक्त में खुदा इसको मल्टीप्लाई करेगा। जो बरकतें आज आपके पास है आने वाले वक्त में वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि खुदा के साथ हर एक चीज क्या करती है? बढ़ती है। खुदा के साथ हर एक चीज क्या करती है? बढ़ती है। अब बढ़ते जाएंगे, अब तरक्की करते जाएंगे, आप पर रहम होता जाएगा, आप पर फजल
رہے گا. آپ کے لیے زندگی کے اندر چیزیں آسان ہوتی جائیں گی کیونکہ آپ اس درخت کی مانند ہیں جو پانی کے پاس لگائے گئے ہیں. کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خدا پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے. کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو. کیوں خطرہ نہیں ہے؟ جڑیں کیا ہے؟ جڑیں مضبوط. دریا سوکھ بھی جائے تو نیچے پانی موجود ہے. جڑوں کے اندر خوراک موجود ہے. پتے ہرے بھرے رہیں گے. ٹرائلز آ جائے, مشکلات آ جائے, خدا کا ایکسپیرینس ہے لائف میں, خدا کا تجربہ ہے زندگی میں, خدا نے کام کیا ہے زندگی میں, خدا کو اپنے ساتھ دیکھا ہے, خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے, ہم نے خدا کی بلیسنگز کو انجوائے کیا ہے. اور جب ہم مضبوط ہوتے جاتے ہیں, گہرے ہوتے جاتے ہیں, تو مشکل وقت میں بھی ہم کیا رہتے ہیں؟ قائم رہتے ہیں. جب گرمی آ جائے, گرمی کا کیا مطلب ہے؟ گرمی کیسی ہے؟ سخت موسم, سختی ہے, دکھ ہے, ٹرائلز ہے, پریشانی ہے, تکلیف, بیماری آ جائے تو اس کی جڑیں کیا ہیں؟ وہ لمبی ہیں, گہری ہیں. گرمی آ جائے تو کچھ خطرہ نہیں. کیوں خطرہ نہیں؟ کیونکہ اندر خدا کا کیا ہے؟ کلام, خوراک موجود ہے. دل کے اندر, ذہن کے اندر بھروسہ موجود ہے. جانتے ہیں خدا نے پہلے بھی مشکلوں سے نکالا ہے, خدا پھر مشکلوں سے کیا کرے گا؟ ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. یہ مشکلیں کچھ نہیں, یہ ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں کچھ نہیں ہیں, ختم ہو جائیں گی. کیونکہ میرا خدا بڑا ہے, میرا خدا مشکلوں سے بڑا ہے, میرا خدا آلمائٹی ہے, وہ القادر ہے, وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرا خدا بڑا ہے. مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. اور اس کے پتے ہرے رہیں گے, خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو. خشک سالی 2-4 سال قحط بھی پڑ جائے, بارش نہ ہو, دریا بھی سوکھ جائے, جڑیں اتنی مضبوط, گہری ہے, ٹرائلز آ جائیں, مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, جڑیں اتنی گہری ہے, خدا میں گہرے ہو جائیں. ہاللیلویا. خدا میں کیا ہو جائے؟ گہرے ہو جائیں, گہرے ہوتے جائیں, ڈیپ ہوتے جائیں. اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو گہرا بسنے دیں, گہرائی میں اتریں خدا کے ساتھ, اور آپ کی جڑیں مضبوط رہیں گی. خشک سالی بھی آئے گی تو پتے کیا ہوں گے؟ ہرے بھرے ہوں گے, کوئی خوف نہ ہوگا, اور پھل لانے سے باز نہ رہے. پھل پھر بھی آئے گا, پھل پھر بھی آئے گا, ہماری زندگیوں سے پھل پھر بھی آئے گا. جب جڑیں کیا ہیں؟ گہری ہیں, خدا میں کیا ہے؟ مضبوط ہیں. چاہے دشمن ہمارے مخالف کھڑے ہو جائیں, مصیبتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں, لیکن ہماری جڑیں جب خداوند میں گہری ہیں, خدا کا کلام ہمارے اندر موجود ہے, ہم اس مشکلوں پر غالب آ جائیں گے. ہم ان بیماریوں پر غالب آ جائیں گے, ہم تکلیفوں پر غالب آ جائیں گے, ہم ہر طرح کے عذاب پر غالب آ جائیں گے, کیونکہ ہماری جڑیں کس میں گہری ہیں؟ خدا میں گہری ہیں. عزیزو, خدا میں گہرے ہو جائیں, بھائیو خدا میں گہرے ہو جائیں, بہنوں خدا میں گہرے ہو جائیں. خدا کو اپنے اندر آنے دے, اترنے دے اس کے کلام کو, اور جب اس کا کلام ہمارے اندر اترے گا, پھر مشکل آئے, مصیبت آئے, ہم کیا رہیں گے؟ قائم رہیں گے. خشک سالی ہے باہر, آج اب بہت خشک سالی ہے. دیکھیں گناہ کیسے بڑھ رہا ہے, ہر طرف خشک سالی ہے. اگر آپ کوشش نہ کریں تو آپ خدا میں قائم نہیں رہ سکتے. اگر آپ کوشش نہ کریں تو آپ خدا میں قائم نہیں رہ سکتے. مشکل ہے, دشمن کھڑا ہے, اس نے اس کو کہا, قائن کو کہا, اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ دیکھ دشمن دروازے پر, گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے کہ تجھے کیا لے لے, اپنی گرفت میں لے. تو ہر طرف خشک سالی پھیلی ہوئی. خدا کے پاس رہیں گے, ہرے بھرے رہیں گے, غالب آتے جائیں گے,
नौजवानों गालिब आते जाएंगे। ये जो गुनाह की खुशगसाली फैली है, ये जो इंटरनेट की खुशगसाली फैली है, ये जो शक की खुशगसाली फैली है, उसमें आप क्या रहेंगे? गालिब रहेंगे अगर आप खुदा में क्या है? मजबूत हैं। वो दरख्त जो पानी के पास लगाया गया है वो क्या है? मजबूत दरख्त है। हालेलुया। वो दरख्त क्या है? मजबूत है। पानी ये है, पानी ये है, इसके साथ लगा ले, इसमें अपनी जिंदगी को लगा ले, आप क्या रहेंगे? मजबूत। ये आपको खुराक देगा, ये आपको कुव्वत देगा, ये आपको सेहत देगा, ये आपको सलामती देगा, ये आपको तरक्की देगा, ये आपको पैसिव से एक्टिव कर देगा, ये आपको बढ़ा देगा और आपके साथ खुदा जो है वो काम करता रहेगा। अब्राहम 100 साल की उम्र में उसे क्या मिला? बेटा मिला। आइए पढ़ते हैं रोमियो 4 बाब उसकी 20 और 21 आयत। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम। खुदा की वफादारी को देखिए, खुदा कैसे अपने लोगों के साथ काम करता है। खुदा आपके साथ भी कर सकता है। इसकी हम 17 आयत से चनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, और खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है गोया कि वो हैं, वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। तो कौन सी हालत में? ना उम्मीदी की हालत में क्या लाया? क्या लिखा है? वो ना उम्मीदी की हालत में, ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि उसके कौल के मुताबिक तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप होगा। और जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। ईमान अक्ली दलाइल का मुताज नहीं, आपका ईमान जो कुछ नजर आ रहा है उसका मुताज नहीं। अगर आप देखें तो फिजिकली हालत क्या है? 100 साल का अब्राहम है और माँ सारा कितने साल की होगी? 90 साल। तो आज आपने देखा किसी 90 साल की औरत को, बच्चे को जन्म देते? कभी आपने सुना है? अभी सुना है कभी किसी के 100 साल का हो जाए तो किसी के बच्चा पैदा हो? सुना है आपने कभी? रिसेंट पास्ट में सुना है किसी ने? शायद कोई एक वाक्य हो, मे बी। लेकिन देखिए वो लिखा है वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। उसने ये खुदा ने उससे कहा तेरे क्या होगा? बेटा। कितने साल उसकी उम्र थी जब खुदा ने कहा? कितने? 75। कितने साल? 75 साल का था, और 25 साल में वो ना उम्मीद नहीं हुआ। 25 साल ऐसी दुआ करिए ते हफ्ते बाद ही पता नहीं होना है कि नहीं होना, पता नहीं है वाली दुआ का जवाब आना है कि नहीं आना। लेकिन याद रखिए जो खुदा ने आपसे कहा वो होगा, जो खुदा ने आपसे कहा वो होगा, जो खुदा ने आपसे कहा वो होगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि उसने अपने हर नाम से बढ़कर, उसने अपने हर नाम से बढ़कर अपने कलाम को अजमत बख्शी है। जो वादा उसने किया खुदावंद उसको पूरा करने में कादिर है। 20 आयत। और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदावंद की तमजीद की।
اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر قادر ہے۔ میرا خدا قادر ہے، میرا خدا قادر ہے، بولیے میرا خدا قادر ہے، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، وہ المائٹی ہے، وہ ابراہیم کو 100 سال میں بیٹا دے سکتا ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے۔ آج اگر میں مایوس ہوں، خدا میری مایوسی کو امید میں بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، خدا نے جو آپ کے لیے کہا ہے خدا وہ کرے گا، چاہے مشکلوں سے گزر لگے۔ 25 سال سارا بھی بیچ میں کتا گئی، اس نے کہا کہ یہ لے میری لونڈی اور مجھے اس میں سے کیا دے، اولاد۔ لیکن ابراہیم خدا کے وعدے کا کیا کرتا رہا؟ یقین کرتا رہا۔ اس نے یقین کیا۔ کتنے سال یقین کیا؟ 25 اور بھی لگ جاتے تو یقین کرتا۔ ہاللیلویا۔ 25 اور بھی ہو جاتے تو وہ کیا کرتا؟ یقین کرتا، کیونکہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ کرے گا۔ خدا نے جو کچھ اپنے کلام میں کہا ہے وہ آپ کے لیے ہوتا جائے گا، آپ کے لیے شفا کا کام ہوتا جائے گا، آپ کے لیے برکت کا کام ہوتا جائے گا، آپ کے لیے ترقی کا کام ہوتا جائے گا۔ آپ وہ درخت ہیں جو پانی کے پاس لگائے گئے ہیں، بس اس پانی کے پاس آ جائیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے اس کے اندر آب حیات کی ندیاں کیا ہو جائیں گی؟ جاری ہو جائیں گی۔ جب آپ کے اندر ندیاں جاری ہو جائیں گی تو کوئی خشک سالی، باہر کی خشک سالی آپ کو کبھی بھی خشک نہیں کر پائے گی۔ اندر کی خشک سالی آپ کو مار دے گی، باہر کی خشک سالی کچھ نہیں کر پائے گی۔ لیکن اگر اندر ہی خشک سالی ہو، اندر ہی پانی موجود نہ ہو، اندر ہی زندگی موجود نہ ہو، تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ خشک ہو جائیں گے۔ خدا کے کلام کو اپنے دل میں کثرت کے ساتھ، کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں کیا کرنے دو؟ بسنے دو، بسائیں اس کو، کلام کو بسائیں دل میں، اس کے ساتھ دل لگائیں۔ اسی میں سرفرازی ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں ابدی زندگی ہے۔ یہ کلام ہی آپ کو زندہ کرے گا، اس کلام کے سبب سے ہی آپ زندہ کیے جائیں گے۔ یوحنا 5:24 میں لکھا ہے مردے اس کی آواز سنیں گے اور وہ جیئیں گے۔ مردے اس کی آواز سنیں گے اور وہ جی اٹھیں گے۔ آپ جی اٹھیں گے۔ آپ نے اگر اس دنیا میں اس کے کلام کو سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب میرا خداوند آسمان پر مکرم فرشتے کے ساتھ لینے کے لیے آئے گا، آپ اس کی آواز سنیں گے اور جی اٹھیں گے۔ آپ اس کی آواز سنیں گے اور جی اٹھیں گے، کیونکہ اس کا کلام سچا ہے، اس کا کلام برحق ہے۔ اینٹ پر اینٹ نہ رہے گی، یہاں کچھ نہیں رہے گا، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ کے لیے کیا رہے گا؟ خدا کا کلام ہمیشہ کے لیے کیا رہے گا؟ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے عزیزو؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ خدا کے کلام پر کیا کریں گے؟ خدا برکت دے گا، خدا ترقی دے گا، خدا نکال لے گا۔ زبور 9 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ خداوند اپنے طالبوں کو کبھی ترک نہ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ طالب بن جائے۔ کیا بن جائے؟ طالب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طلب رکھنے والا، تلاش کرنے والا، پیاس رکھنے والا۔ خدا کی پیاس رکھے، خدا کے لیے پیاسے ہو جائیں، وہ آپ کو اسودگی بخشے گا۔ اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں، کیا آپ خدا کا نام جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کا خدا کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کا خدا کیسا ہے؟ آپ کا خدا ابراہیم کو 100 سال میں آئزک دیتا ہے۔ آپ کا خدا چٹانوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ کا خدا سمندروں کو کھول دیتا ہے۔ آپ کا خدا آگ کو بجا دیتا ہے۔ آپ کا خدا نیچر پر قادر ہے، وہ قادر ہے۔ وہ کہتا ہے ہوائیں رک جائیں،
हालेलुया। हवाएं क्या होती हैं? रुक जाती हैं। तूफान रुक जाए, तूफान रुक जाते हैं। और जब खुदा के बंदे कहते हैं खुदा पता चल जाए इस्राएल में कौन खुदा है, फिर आसमान से आग भी आती है। हमारा खुदा वो हमारी सोच और ख्यालों से ज्यादा काम करने की कुदरत रखता है। आइए खुदा पर ईमान रखें, आइए देखती हुई चीजों पर ईमान न रखें। जो खुदा का कलाम कहता है, चाहे वो आज मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो चीजें खुदा मौजूद कर देगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो खुदा ले आएगा। जो चीजें मौजूद नहीं, खुदा उनको ऐसे बना देता है गोया के वो क्या है, मौजूद है। खुदा आपकी हर मुश्किल से वाकिफ है। क्या आप खुदा को जानते हैं? लिखा है वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि है खुदावन तू अपने तालिबों को तर्क नहीं करता। ज़बूर 28 उसके साथ में लिखा है खुदावन मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। क्या आपका दिल खुदा के साथ शादमान है? क्या आपका दिल खुदा के साथ शादमान है? क्या आपने खुदा का तजर्बा किया है? क्या आपने खुदा को अपनी जिंदगी में चलता फिरता देखा है? क्या आपने खुदा को अपनी लाइफ के अंदर काम करता देखा है? क्या खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दिया है? क्या खुदा ने आपको सलामती बख्शी है? क्या खुदा इस मुश्किल वक्त में आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है? खुदा जरूरतों को पूरा कर रहा है, आने वाले वक्त में भी खुदा करता जाएगा। खुशसाली मेरा कुछ नहीं कर सकती, खुशसाली मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जड़ें उसमें क्या है, गहरी है। आइए जड़ों को गहरा कर लें, आइए खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को मजबूत कर लें, बना लें। आप देखेंगे खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम करेगा। और याद रखिए उसकी वफादारी मेरे साथ है, याद रखिए उसकी वफादारी मेरे साथ है, याद रखिए उसकी वफादारी मेरे साथ है। वो अपने कलाम के मुताबिक अपने वादों को मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। हमें क्या करना है? खुदा पर भरोसा करना है। और एक बात के लिए क्या करना है? खुदा पर क्या करना है? खुदा पर क्या करेंगे? खुदा पर भरोसा करेंगे। खुदा नामुमकिन को मुमकिन करेगा। हालेलुया। खुदा आपके नामुमकिन को मुमकिन करेगा। जिस काम को आप समझते हैं ये नामुमकिन है, वो आपकी लाइफ के अंदर मुमकिन होता जाएगा। आज आप समझते हैं कि पता नहीं मुस्तकबिल में क्या होगा, खुदा सब कुछ आपके लिए मुमकिन करेगा। खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर तवक्कल रखें, उसके साथ चलें, उसकी आवाज सुनें और उसकी भेड़ बन जाएं। आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर खुदा हमेशा भलाई को लेकर आएगा। हालेलुया। क्या आप खुदा पर तवक्कल करेंगे? क्या आप खुदा पर तवक्कल करेंगे? गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए किसरों को खुदा के हजूर झुकाएंगे। भाई यूसी आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे और